اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میرے حضور نے فرمایا تھا. سنیے 3 چیزیں مصطفیٰ نے فرمایا. 1 بجنے والا 3 منٹ باقی ہے، 1 بجے میں تقریر ختم کر دوں گا. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. علموا اولادکم ثلاثۃ خصال. مصطفیٰ فرماتے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا. پہلی چیز حضور فرماتے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا بیٹا 5 سال 6 سال 4 سال کی عمر میں جب ہوتا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو جس طرح رشتوں کی پہچان بتاتے ہیں، بیٹا یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ تمہارا بہنوئی ہے، یہ تمہاری بڑی دیدی ہے، یہ تمہاری بوا ہے، یہ تمہاری آنٹی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری بھابھی ہے، یہ تمہاری چچی ہے. جس عمر میں بچوں کو رشتے کی پہچان کرواتے ہیں، اس عمر میں بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھانی چاہیے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے. آپ کہیے گا مولانا 4 سال اور 5 سال کی عمر میں حضور کی محبت کی بات کیسے بتائیں گے، کیسے اس کو نبی سے پیار ہوگا؟ میں کہتا ہوں بچہ ہر وہ چیز جو بچپنے میں اسے دی جاتی ہے وہ بچہ ایکسپٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جس چیز کی آپ عادت لگائیں گے بچوں میں وہی عادت آئے گی. آج سے 20 سال پیچھے، 25 سال پیچھے، 50 سال پیچھے جب بچے روتے تھے، جب بچپنے میں بچہ روتا تھا، جب دودھ پینے کے پیریڈ میں بچہ روتا تھا، تو مائیں اس بچے کو سینے سے لگاتی تھی، اتنا پیار سے سینے سے لگاتی تھی کہ اس سینے کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے بچے کا رونا بند ہو جاتا تھا. مگر آج کے ڈیٹ میں عورتیں اپنے بچے کو چپ کرنے کے ایک آسان طریقہ ڈھونڈتی ہیں. یہ جب بچوں کو چپ کرتی ہیں، بچہ رونے لگتا ہے تو موبائل کھولتی ہیں، موبائل کھول کر یوٹیوب نکال کر اس میں نانی تیری مورنی کو مور لے گیا والا سانگ، وہ کارٹون والا، وہ بچے کے تھان میں پکڑا دیتی ہے. وہ بچہ سانگ سن کر، وہ کارٹون کا گانا سن کر بچہ چپ ہوتا ہے. جب بڑا ہو کر وہی بچہ لات مارے گا تو کسی مولوی کے پاس چکر مت لگانا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے. تم کو جس وقت اپنے بچوں کو پیار دینا چاہیے تھا، تم نے اس وقت اپنے بچوں کو پیار نہیں دیا. تم نے صرف اس کو دودھ پلایا، اور جب وہ رونے لگا تو اس کو سینے سے لگانا چاہیے تھا. مگر تیرے پاس آسان سا علاج رہا، تم نے بچے کو کارٹون دکھایا. اب وہ کوڑا کاغذ ہے، تم نے اس کے سامنے کارٹون رکھا. وہ بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کر کے بڑا ہوا. بڑا ہونے کے بعد وہ تم کو اپنا آئیڈیل کیوں مانے گا؟ وہ تمہارے نقش قدم پر کیوں چلے گا؟ تم یہ سوچو گے کہ میری بیٹی نماز پڑھے گی، میری بیٹی نماز پڑھے گی، یہ بھول جانا تمہاری بیٹی بھی کہیں نہ کہیں گلچھنے اڑائے گی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حضور کی تعلیمات، نبی فرماتے اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. 5 سال اور 6 سال کی عمر میں بچہ کیسے سیکھے گا، کیسے اس کے سینے میں حضور کی محبت بیٹھے گی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب لوگوں کے دل و دماغ میں کسی کے تعلق سے عظمت بیٹھتی ہے تو سینے میں پیار جاگتا ہے. جب دماغ میں عظمت، قبول دماغ میں عظمت بیٹھتی ہے تو سینے میں پیار اپنے آپ جاگنے لگتا ہے، پیار پنپنے لگتا ہے. کسی لڑکی کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، اس کی ادا اچھی ہے، اس کی زلفیں اچھی ہے، اس کی وے آف ٹاکنگ اچھی ہے، تو ہمیں آٹومیٹک ہمارا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یعنی دماغ میں عظمت بیٹھی تو دل میں پیار جاگا. شمیم فیضی کو نہیں سنا تھا، مگر لوگوں سے سنا کہ وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں تو اس سے پیار ہونے لگا. شمیم فیضی کو بلاؤ، چاہے 5,000 کا چاہے 5,000 کا چندہ مجھے دینا پڑے، سرخلیف پتہ ہے شمیم فیضی کو بلانا ہے. یعنی دماغ میں عظمت بیٹھتی ہے تو سینے میں پیار ابھرتا ہے. جب میرا بیٹا 5 سال کی عمر میں ہے، اس 5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے دماغ میں حضور کی عظمت بیٹھاؤ، سینے میں آٹومیٹک پیار جاگے گا. کیسے عظمت بیٹھائیں گے؟ میرے بیٹے نے مجھ سے مٹھائی مانگی، میں گیا مارکیٹ اور اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آیا. میرا بیٹا مٹھائی کا ڈبے کھول کر مٹھائی وہ لینا ہی چاہ رہا تھا اپنے منہ میں کہ باپ نے کہا بیٹا سن لو، یہ جو مٹھائی کھا رہے ہو یہ مٹھائی میرے حضور کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اے میرے بیٹے، جس پلنگ پر تو سوتا ہے یہ پلنگ بھی نبی کے صدقے میں ہے. جس زمین پر میرا مکان بنا ہے، جس مکان میں تو رہتا ہے یہ مکان نبی کے صدقے میں ہے. اے میرے بیٹے، جسے تو باپ بولتا ہے وہ باپ بھی نبی کے صدقے میں ہے. جسے تو اپنی ماں بولتا ہے وہ تیری ماں بھی
نبی کے صدقے میں ہے میرے لاڈلے، یہ زمین نبی کے صدقے میں ہے، یہ آسمان نبی کے صدقے میں ہے۔ جب 4 سال اور 5 سال کی عمر سے بیٹا یہ سنتا رہے گا کہ زمین نبی کے صدقے میں ہے، آسمان حضور کے صدقے میں ہے، جب یہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں ہے، تو جب گرمی کی چھٹی ہوگی وہ دارجلنگ جانے کا خواب نہیں دیکھے گا، وہ کشمیر گھومنے کا سپنا نہیں دیکھے گا، وہ سوچے گا کہ جن کے بارے میں بچپن سے میرے باپ سے سنتا آ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کون ہے، وہ مصطفیٰ کون ہے جن کے صدقے میں میں بنا، میرا باپ بنا، میری ماں بنی، یہ زمین بنی، یہ آسمان بنی، وہ رہتے ہیں مدینہ میں، تو زمین بیچ کر یہ جانا کیوں نہ پڑے؟ جب تک مدینہ نہیں دیکھ آئیں گے تب تک نہ میں چین سے بیٹھوں گا نہ میری دھڑکنیں چین سے بیٹھیں گی۔ زمین بیچ کر بھی جانا پڑے گا مگر وہ مصطفیٰ کا شہر دیکھنے کی کوشش کرے گا، حضور کے شہر کو دیکھنا چاہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے سینے میں پیار جاگے گا، جب اس کے سینے میں حضور کی محبت جاگے گی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمارے حاجی صاحب معتمر صاحب جا رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کے لیے، ان کو رخصت اسی انداز میں کریں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب معتمر صاحب یا حجاج کرام جب لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو جب بھیجتے ہیں لوگ رخصت کرتے ہیں تو بڑے دھوم دھام سے بھیجتے ہیں، مگر جب واپسی ہوتی ہے تو کس گلی سے اندر گھس جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جب وہ آپس آتے ہیں اس وقت ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ حضور نے اس موقع سے کہا تھا کہ جب کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے، جب لوگ عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے، اس وقت آ کر ان سے گلے ملنا، ان کی آنکھوں کو دیکھنا، ان کے قدموں کو بوسہ دینا، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا، اس لیے کہ یہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں کے تعلق سے پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مگر جانا ہر کسی کو نہیں بہت نصیب نہیں ہوتا ہے۔ مگر جو صاحب آ رہے ہیں حضور کے شہر سے آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر مصطفیٰ کے شہر کو دیکھنے کی وجہ سے خدا نے ان کی حیثیت کو بڑھا دیا، ان کی عظمت بڑھا دیا، ان کا قد اونچا ہو گیا، ان کی حیثیت بڑھ گئی۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے اس حوالے سے کہ جب لوٹ کر کے آئیں تو مزید شاندار طریقے سے استقبال ہونا چاہیے، بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ۔ حجاج کرام جب جائیں یا معتمر لوگ جب جائیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے، مگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان ہیں۔ بہت سارے معتمر لوگ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد حضور کے روضے کی جالی کو چھونے کی ضد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کی جالی کو چھونے کی ضد کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار خبردار حضور کے روضے کی جالی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ بدتمیزی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے تم کو اپنے سامنے بلا لیا ہے، جہاں جانے کے لیے دنیا ترستی ہے وہاں حضور نے تم کو اپنے قریب بلا کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، یہ حضور کا احسان ہے۔ پوچھ صدیق اکبر سے، جب نبی یہ کونین کا وصال ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر کو جب پتا چلا کہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اس کمرے میں جس کمرے میں مصطفیٰ جان رحمت کا جسم رکھا ہوا تھا، اس چارپائی پر جس چارپائی پر نبی کا جسم اثر رکھا ہوا ہے، سیدھے جاتے ہیں اس جس چارپائی پر گر جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مصطفیٰ، موت ایک لمحے کے لیے آنی تھی، آئی اور آ کر چلی گئی، مگر اے مصطفیٰ جیسے آپ کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک آپ ویسے ہی زندہ رہیں گے۔ یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اس لیے کبھی تصور مت کرنا کہ حضور دیکھ نہیں رہے ہیں، حضور کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، یہ تصور بھی مت کرنا۔ میں اپنے تمام معتمرین کو اور تمام حجاج کو جو جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یا مصطفیٰ کے شہر کی زیارت کے لیے، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خانہ کعبہ جب آپ پہنچیں گے مکہ حدود حرم پہنچیں گے تو آپ کو تو یہیں پر دلی میں ہی آپ کو دلی سے ہی آپ کو جہاں سے آپ کو اڑان بھر رہے ہیں وہیں سے ہی آپ کو
احرام باندھ دیا جائے گا، آپ احرام باندھ کر جائیں گے، بیچ میں آواز بلند ہوگی، آپ وہیں سے نیت کر لیں گے، مگر بات یاد رکھیں آپ جب وہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام آپ عمرہ کریں گے۔ یہ تو حضور، یہ تو مکہ شہر کی بات ہے، مگر جب مصطفیٰ کے شہر میں پہنچے کوئی جلدی بازی نہیں کیجیے گا، کوئی عجلت سے کام مت کیجیے گا۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پہلے ہوٹل میں جائیے، پیٹ بھر کے نیند کیجیے، آرام کر لیجیے۔ حضور کے روضے کے قریب جانے کے بعد تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے، وہاں جانے کے بعد نیند نہیں آنی چاہیے۔ مصطفیٰ کا روضہ سامنے ہے، وہاں جا کر تھکاوٹ کا احساس نہیں، وہاں جا کر کے نیند کا احساس نہیں۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پیٹ بھر کی نیند کیجیے، پیٹ بھر کے آرام کر لیجیے۔ اس کے بعد جب سو کر اٹھ لیجیے گا تو اس کے بعد اچھے طریقے سے وضو غسل کیجیے گا، غسل سے پہلے وضو بنا لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کے بعد آپ بدن کو صاف کرنے کے بعد خوبصورت اور نیا کپڑا پہنیے، نیا کپڑا پہن کر عطر لگائیے۔ اس کے بعد نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچیے، حضور کے روضے کو دیکھیے۔ حضور کے روضے کو دیکھنے کے بعد اپنی شرمسار آنکھوں سے، دبی ہوئی آنکھوں سے مصطفیٰ کے روضے کو دیکھیے۔ مکمل آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی جرأت مت کیجیے گا، یہ حضور کا روضہ ہے، یہ وہ جگہ ہے یہاں جہاں بایزید جیسی ہستیوں نے اپنی سانسیں روک لی ہے، جنید جیسی ہستیوں نے اپنی سانسیں روک لی ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہ حضور کا روضہ ہے۔ نبی کونین کی نیند میں خلل نہ پہنچے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پہنچے، یہاں ایک لمحہ بھی قدم رکھنا خلاف ادب نہ ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ مصطفیٰ کے شہر ہے، یہاں جانے کے بعد یہ دنیا کا سب سے نازک جگہ ہے، دنیا کی سب سے نازک جگہ ہے۔ کسی اور جگہ پہ ایمان کے چلے جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے یا پیراوی ہو جائے، مگر وہ مصطفیٰ کا شہر ہے، یہاں ذرا سی بے توجہی ایمان کو غارت کر سکتی ہے، ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو 5 بار 10 بار جب عمرہ کرنے کے چلے جاتے ہیں تو ان کو مدینے کی سرزمین بھی ان کو ایسے ہی لگتی ہے جیسے کہ عام طور پر ہے، جیسے چاہا چپل پہن کے گھوما پھرا، اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مگر مدینہ جانے کے بعد جو پہلی مرتبہ جاتا ہے اور جب باقی لوگوں کو دیکھتا ہے جو کئی بار آ چکے ہوتے ہیں، اس کی بے رحمی والی صورت دیکھنے کے بعد ان کی بھی حیثیت وہی ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی طرح وہاں جا کر کے بات کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ صاحب وہ حضور کا شہر ہے، یہاں جانے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے مکہ شہر ضرورت ہے اور مدینہ شہر محبت ہے۔ مکہ ضرورت کی بنیاد پر آباد ہوا تھا، قوم جرہم وہاں آئی، پانی کے تلاش میں بھٹک رہی تھی، انہیں زمزم کا پانی ملا، یہ لوگ زمزم کے پانی کی تلاش میں نکلے تو زمزم مل گیا، اور زمزم کو جب پیا تو انہیں اچھا لگا، تو یہ قوم وہی آباد ہوئی ہے، اور اسی قوم جرہم سے کعبہ کی مکہ کی ساری آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ مگر مصطفیٰ کا جو شہر بسا ہے یہ محبت کی بنیاد پر بسا ہے، یہ محبت کی بنیاد پر بسا ہے۔ یہاں کوئی ضرورت مند نہیں آیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر ہو رہا تھا، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر۔ آخری بات بول دیتا ہوں اس پر تقریر ختم، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہوا میں سفر کرتے تھے تو صبح میں 1 مہینے کا سفر اور شام میں 1 مہینے کا سفر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا نے یہ پاور دیا تھا، یہ طاقت دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوا میں سفر کر رہے تھے تو اچانک آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا رک جا، ہوا کو روکنے کا حکم دیا، نیچے اتارنے کو کہا، ہوا نے نیچے اتارا آپ کو۔ آپ کے ساتھ بہت ساری لوگ آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اترے زمین پر، لوگوں نے پوچھا کہ یہاں اترنے کا سبب کیا ہے، یہاں اترنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے، سنیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو پتا نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پہ نبی آخر الزمان آ کر کے آرام کریں گے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا اگر یہ بات ہے، اگر وہ نبی آخر الزمان ہے، آپ بول رہے ہیں تو غلط نہیں بولیں گے،
آپ کو اگر ان کی خوشبو مل رہی ہے تو ہمیں یہی رہنے کی اجازت دے دیں. ہم اگر ان کے اپنی موجودگی میں اگر آ کے وہ دیکھ لیے تو ہم ان کا دیدار کر لیں گے, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں آئیں گی اور آ کر کے دیکھیں گی, جب وہ آئیں گے تو آ کر کے زیارت کریں گی ہماری نسلیں. یعنی مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر یہ قوم آباد ہوئی. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ طب اول حمیری, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے 100 سال پہلے جو 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ, 1 لاکھ کی تعداد پیدل, 1 لاکھ کی تعداد گھوڑ سوار, اتنی بڑی فوج کے ساتھ جب مکہ کی وادیوں سے گزر رہا تھا وہ بادشاہ, جب مدینہ منورہ کے سرزمین پر پہنچا, جب وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو ان کے ساتھ 100 سے زیادہ 1000 سے زیادہ جو علماء تھے, ان علماء نے بتایا تھا کہ یہ نبی آخر زمان کے آخری آرام دہ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر وہ سارے علماء جو طب اول حمیری کے ساتھ آیا تھا, وہ سارے کے سارے علماء رک گئے تھے. اس میں ایک عالم ربانی جس نے اس بادشاہ کا علاج کیا تھا, اسی کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عنہ آتے ہیں جن کے پاس طب اول حمیری کا وہ خط تھا جو حضور کے نام تھا. میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا شہر ہے. اس شہر کو شہر محبت بولتے ہیں اور مکہ شہر کو شہر ضرورت بولتے ہیں. تو شہر ضرورت کی بات اور ہوتی ہے, شہر محبت کی بات اور ہوتی ہے. مکہ جائیں ثواب کی امید کریں, مگر مدینہ جائیں تو مصطفیٰ کی ایک توجہ کی امید ہی کافی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے شہر میں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی حاضری قبول فرمائے, آپ کی زیارت قبول فرمائے. اور وہ سارے لوگ جو آج کی رات میں ان کو رخصت کرنے کے خیال سے بیٹھے ہیں کہ اچھے ڈھنگ سے یہ جائیں, ان کا اچھا سفر ہو, ان سارے لوگوں کو خدا بیٹھنا قبول فرمائے. اور آنے والے دنوں میں آج یہ جا رہے ہیں, اللہ رب العزت کل آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی جائیں. میں بھی الحمدللہ پچھلے سال گیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ کر کے آؤں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دسمبر کے مہینے میں پھر جانے کا ارادہ ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر اس آدمی کو جو دل میں ارادہ کیا, یقین جانیں مدینہ منورہ یا مکہ شہر جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہماری بلڈنگ آسمان سے بات کرتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے میرے پاس بینک اور بیلنس ہے. اگر آدمی دل سے ارادہ کر لے تو قسم خدا کی اس کے لیے پاسپورٹ کا انتظام, اس کے لیے ویزا کا انتظام, اس کے لیے سارے سفر کے اخراجات کا انتظام کوئی دوسرا نہیں, وہی مصطفیٰ فرما دیں گے, مصطفیٰ فرمائیں گے. آپ نے سنا ہے نا کہ ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اگر بغیر خواجہ کے بلائی کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے تو مدینے والے سرکار کے بلائی بنا مدینہ کون جا پائے گا. یقین جانیے کہ لوگ مدینہ جاتے ہیں تو اپنا کمال نہیں, مصطفیٰ کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. حضور توجہ فرما دیتے ہیں تو آپ کا انتظام کیا معلوم زمین کے کس حصے میں مصطفیٰ کا کون سا غلام ہے جن کو حضور اپنی بارگاہ میں بلائیں. یہ مصطفیٰ جانتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا رب جانتا ہے. اس لیے سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہونے کے بعد جب وہ سمجھداری آ جائے تو وہ بچہ آپ کو نہیں بولے گا کہ ابو چلیے کشمیر لے چلیے ہم کو, اے ابو ہم گھومنا چاہتے ہیں ہم کو دارجلنگ لے چلیے. وہ بچہ کہے ابو جان مجھے ٹکلا کرنے کے لیے آپ بول رہے ہیں, میں تو ٹکلا وہی ہوں گا جس کو حلق کہا جاتا ہے. زور سے بولیے. یعنی طواف کرنے کے بعد, سعی کرنے کے بعد جب آدمی آ کر کے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں, اپنے سر کا بال اترواتے ہیں, مجھے یہاں ٹکلا مت کرنے کے لیے کہیے, مجھے ٹکلا بننا ہے تو وہاں بننا ہے. جب لوگ سر بھی چھلا لیتے ہیں تو بال اتارنے کا بھی وہاں ثواب ملا کرتا ہے. یہاں بال اتارو تو کوئی ثواب نہیں, وہاں بال اتارنے کا ثواب. یہاں دوڑے تو کوئی ثواب نہیں, وہاں دوڑنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں کسی گھر کا چکر لگائیں تو کوئی ثواب نہیں, وہاں ایک گھر کا چکر لگانے پر خدا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے, اللہ رب العزت کی خاص عنایتیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے دل میں ارادہ کرے زندگی میں آپ نے آپ کو اللہ رب العزت توفیق دی, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز میں یہ دعا ضرور کیجئے کہ پروردگارا ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرما, مصطفیٰ کے شہر کا دیدار نصیب عطا فرما. استغفر اللہ ربی